اچھا اب یہ میں اس سے سوال یہ بن رہا ہے میرے ذہن میں، یہ رویے کا مسئلہ نہیں بن گیا مسئلہ کشمیر دونوں پاکستان بھارت کے؟ رویے کا مسئلہ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں اب تو وہاں بہت سارے خطرات منڈلا رہے ہیں، خاص کر جب سے یہ مودی حکومت سامنے آئی ہے۔ آپ کو اس شخص کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، بیک گراؤنڈ جس کی RSS ہو، دہشت گرد جماعت، اور جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس جماعت کا حصہ ہیں، انہوں نے تو جوائن ہی وہ جماعت کی تھی بہت پہلے سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں ان کے تاثرات ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات ہیں، جو کشمیر کے بارے میں ان کے خیالات ہیں، انہوں نے تو پاور جب سے سنبھالی ہے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے کہ کشمیر میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس کے تحت BJP کی حکومت بنائی جائے، اور پھر میجورٹی سے یہ ورڈکٹ لے لیا جائے کہ وہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو کینسل کرو اور کشمیر کا سٹیٹس ہمیشہ کے لیے ختم کر کے کشمیر کو انڈیا میں انٹیگریٹ کر لیا جائے۔ یعنی یہ تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہو گئی، اور جو عمل درآمد کیا جا رہا ہے وہ اس پلان پہ کیا جا رہا ہے جو نہایت خطرناک ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو انتخابات کروائے، انتخابات پہلی بات یہ کہ خود ارادی کا جو عمل ہے، حق خود ارادی کا جو عمل ہے اس کا متبادل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ریفرینڈم ہے نا، حق خود ارادی کے لیے تو ریفرینڈم وہ تو ایک ریفرینڈم ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کنفیوز نہ کریں۔ انتخابات کیوں کروائے گئے؟ انتخابات اس لیے کروائے گئے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیموگرافی وہاں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں وادی میں بہت سارے ہندوؤں کو لا کے آباد کر دیا گیا ہے تاکہ یہ جو بیلنس ہے وہاں پہ پاپولیشن کا اس کو ڈسٹرب کریں اور ہندوؤں کی میجورٹی کر دیں۔ تو جب انتخابات ہوں گے تو لازمی چیز ہے ہندو جو ہیں ان کو میجورٹی میں وہاں پہ سیٹس مل جائیں گی، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ تو ووٹنگ کا معاملہ ہے نا۔ ویئر ایز ریفرینڈم جو ہے وہ تو آپ نے کشمیر کے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو ہندو جن کو لایا گیا ہے ان کو کشمیریوں کا سٹیٹس دیا جا رہا ہے تاکہ کل کو جب ریفرینڈم بھی ہو تو وہ جو ہندو اور علاقوں سے لا کے یہاں آباد کیے گئے ہیں وہ کشمیری کہلائیں، اور پھر ریفرینڈم میں وہ ہندو وہ کہیں کہ جی ہم تو بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ گیم دیکھیے کیسی کھیلی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ہے ساری وہ خطرناک گیم جس کا اور جس کی وجہ سے میں یہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب تو وہاں باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ ہجرت کروائی گئی ہے، آباد کیا گیا ہے ہندوؤں کو کشمیر کی وادی میں لا کے۔ تو جو وقت نکلتا جائے گا یہ بیلنس آف پاپولیشن وہاں جو ہے یہ اپسیٹ ہوگا، اور جو کشمیری اور جو مسلمان ہیں وہاں پہ اس کے مقابلے میں آپ ہندوؤں کو زیادہ ہندوؤں کو وہاں آباد کر دیں گے، ہندوؤں کو کشمیری کا سٹیٹس دے دیا جائے گا، تو کل کو جب ریفرینڈم بھی ہوگا تو ریفرینڈم میں جو ہندو میجورٹی ہے وہ کہہ دے گی جی ہم تو ہندوستان، تو پھر وہ کہیں گے لیکن جی تو ہم نے ریفرینڈم بھی کروا لیا۔ تو خطرات ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ کیس سلپ کرتا جا رہا ہے اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ عام نالج ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کو آباد کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے انتخابات کا جو نتیجہ آیا ہے، کلیئرلی مسلمانوں نے جو ہے وہ ووٹ دے دیا ہے کہ وہ BJP کی حکومت نہیں انہوں نے میجورٹی میں آنے دیا۔ اب وہ PDP کے ساتھ کوئی کولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ کولیشن جو ہے اس کے بھی آئی ایم شیور کچھ ڈیمانڈز ہیں جو مجھے سننے میں آئے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ وہاں وہ جو 7-8 لاکھ فوج ہے اس کو نکالا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو گارنٹی دی جائے کہ وہاں پہ باقاعدہ حق خود ارادیت جو ہے اس کا حق ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ دو کنڈیشنز لائکلی ہیں اگر یہ کولیشن گورنمنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ گو انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ BJP سیٹیں لے لے گی اور اس کے بعد آرٹیکل 370 کو ختم کیا جائے گا اور کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسپیشل سٹیٹس اس کا لے کے اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے انڈیا کے ساتھ۔ مگر اس وقت کم از کم ایسا نہیں ہونے جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ان کے منصوبے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں، وہاں کی ڈیموگرافی بدلی جائے، وہاں زیادہ تر لوگوں کو ہندوؤں کو آباد کیا جائے اور کل کے ریفرینڈم میں جو اصل کشمیریوں کا حق ان کو ملنا چاہیے اس میں ہم ناکام ہو جائیں۔ تو 7 لاکھ فوج اگر فرض کریں کہ وہ اس پہ اگر وہاں پہ کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے، اٹک جاتی ہے یہ چیز گلے میں، تو پھر وہ ان کے ساتھ سائن نہیں کریں گے، تو سائن نہیں کریں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہوگی جو پریزیڈنٹ مشرف نے اپنے 4 نکاتی فارمولے میں کہے تھے کہ ڈی ملٹرائزیشن کریں آپ اس کو۔ پھر ڈی ملٹرائزیشن کا اگلا کانسیپٹ ہے، بالکل اس کے لیے ہمیں پش کرنا چاہیے کہ پھر اس کو ڈی ملٹرائز کریں اس علاقے کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اس مہم کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 فروری کو آپ اٹھیں، جلسے جلوس کریں، پھر اگلی 5 فروری کو دیکھیں، انتظار کریں آپ۔ یہ آپ کو آگے ایک منصوبے کے تحت لے کے چلنا ہے۔ اس ایشو کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے، جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ میں یہ خطرات جو ہیں رکھیے سامنے، سٹیٹسٹکس لے لیجئے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیں گی کہ کتنے % لوگ وہاں ہندوستان کے باقی علاقوں سے اٹھا کے آباد کر دیے گئے ہیں۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے اسرائیل جو ہے فلسطین کے علاقے میں پھیلا اور آج ان کی میجورٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے.